हजरत अबू बकर सिद्दीक और जनाबे उमर फारूक की ना किसी बात में शक्र रंजी हो गई, इख्तलाफ राय हो गई, तो जनाबे उमर जरा डाढ़ी तबीयत के बंदे को डांट दिया अबू बकर सिद्दीक को। तो सिद्दीक अकबर नरम बंदे थे, माड़े दा की काम मोहम्मद नस जाना या रोना, तो वो गा के ना तो पहले घर रोए फिर हुजूर के पास चले गए। जनाबे उमर कहते मुझे भी ख्याल आया कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था। थोड़ी देर के बाद अच्छे लोग जो होते हैं उनका गुस्सा जल्दी उतर जाता। कहते मैंने जाके जनाबे सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे दस्तक दी तो पता चला वो तो घर ही नहीं। मैं समझ गया, मैं डर गया, मेरी टांगे कांपने लगी। क्यों डर रहे हो उमर? फरमाने लगे इसलिए डर रहा हूं कि अबू बकर जब अपने घर नहीं होते तो दरवाजा रसूल पे हो। सारी बात तो सुना दी होगी। फरमाते मैं नबी पाक की बारगाह में पहुंचा, सामने अबू बकर बैठे हैं, पुश्त मुबारक मेरे करीम रसूल की काबे की जानब, चेहरा सिद्दीक अकबर की जानिब, दोनों की गर्दनें झुकी हुई। जनाबे उमर पाक फरमाते हैं कि मैं बैठा था और सोच रहा था, सलाम ली, जवाब मिला पर गर्दनें नहीं उठाई दोनों ने, मुकद्दस गर्दनें झुकी रही। मैं सोच रहा था कि अब हुजूर मुझे डांटेंगे तो मैं सिद्दीक के पैर पकड़ूंगा, मैं अली को सिफारशी बनाऊंगा, मैं मिन्नत करूंगा, लेकिन कोई बोले तो बात बने ना। कहते हैं जब देर हो गई, ये सुकूत भी बड़ा मुश्किल होता है। ओहो, अगर कभी वो चुप कर जाए तो ये भी बड़ा मसला है, महबूब भी चुप कर जाए। कहते मैं बड़ा परेशान हुआ, जब मेरा कलेजा मुंह को आया ना तो जनाबे उमर कहते मैं बोलने लगा तो आंसू मेरे पहले निकल गए। अल्लाह अकबर। कहते मैंने रो के कहा सोनिया भूल गया था, मैं गया था अबू बकर के घर माफी मांगने, पर ये यहाँ आ गए। ये मेरे दोस्तों इसे मेरी तकरीर न समझना, मेरे रसूल पाक के ये असल लफ्ज आपको किताब में मिलेंगे। आप तबक़ात इब्न साद उठा के देखें। जनाबे उमर कहते हैं मैंने अर्ज की हुजूर मैंने गलती समझ ली थी, मैं गया था अबू बकर के घर, हुजूर मैं भूल गया था। फरमाते हैं नबी पाक ने जब गर्दन मुबारक उठाई तो हुजूर की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई। और लफ्ज क्या थे? फरमाया उमर तुम मेरी खातर मेरे अबू बकर को माफ नहीं कर सकते थे। अब बात को समझे, ये नहीं फरमाया अबू बकर ने गलती नहीं की, फरमाया छोड़ नहीं सकते थे, तुम मेरी वजह से मेरे साहब को छोड़ नहीं सकते थे। फिर हुजूर ने फरमाया उमर ये सारा मक्का तलवारें लेके मुझे कत्ल करने आता था, यार ये अकेला था, इसने खोल के बाजू कहा था कि जो हुजूर तक जाएगा मेरी लाश से गुजर के जाएगा। फरमाया दुनिया भूल जाती है, मुझे याद है अबू बकर सिद्दीक ने माल भी दिया, औलाद भी दी, मेरी खातर छोड़ नहीं सकते थे। जनाबे उमर कहते हैं मैं उसके बाद समझ गया कि मेरे मुस्तफ़ा की रजा इसी में है कि अबू बकर को राजी रखा जाए। सुभान अल्लाह। आप मेहरबानी सुनो, अब फौरन सुनो, फौरन इसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ना शारे हैं दीन के। हुजूर जो चाहें किसी के लिए हलाल कर दें और जो चाहें किसी पर हराम कर दें। एक शख्स ने कहा था हुजूर 3 नमाजें पढ़ूंगा, इस शर्त पर मुसलमान होता हूं। फरमाया 3 ही पढ़ना, कलमा तो पढ़ना। हुजूर शारे हैं, उलमा इस लफ्ज को जानते हैं, मैं ज्यादा खोलता नहीं। हर शख्स को इजाजत है, अगर वो हुकूक अदा कर सकता है तो एक वक्त में 4 निकाह करे, उसे इजाजत है। अगर हक दे सकता है तो इजाजत है। मौला अली ने भी इरादा किया सैयदा की मौजूदगी में अल्लाह कि मैं दूसरा निकाह कर लूं, सारी कायनात को इजाजत है। तो सैयदा फातिमा के दिल को न तकलीफ हुई, दौड़ी आई हुजूर की बारगाह में। बीबी साहिबा ने जिंदगी भर खोल के कोई बात नहीं की, आज भी आई तो चुप करके बैठ गई। बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, अब्बा ही इन्हें बिगाड़ता है, लाड अब्बा ही देखता है, क्या करें मजबूरी है। तो फिर मैंने देखा है बड़े बड़े सियाने अब्बे सगी बहन के बेटे को भी रिश्ता दे के ना, चाहे पाला भी भांजा खुद ही हो, तो घर जाके माफी मांगते हैं, पुत्र जिन्नी भी खराब ही ना मेरी वजह तो ही, थोड़ा ख्याल फरमाई। बेटी मामला बड़ा अजीब है ना जी। तो सरवरे कायनात के पास सैयद आई तो थोड़े आंसू आंखों में आए। फरमाया फातिमा क्या हुआ? अर्ज की हुजूर कुछ भी नहीं, सबको जायज है तो अली को भी तो जायज है ना, निकाह करना चाह रहे हैं। हुजूर ने खुतबा दे दिया, मस्जिद में लोग जमा कर लिए। आज किस लिए इज्तिमा है? जिहाद की तैयारी है, कोई नई आयत आई है, फरमाया आओ सारे मस्जिद में। खुतबा कितना मुख्तसर सा, तवज्जो है मेरे भाइयों की, इधर देखो मेरे मुख्तसर सा खुतबा, 2 हरफी बात।
हुजूर फरमाने लगे भाई मेरी बात गौर से सुन लो, ये जो फातिमा है ना ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, बिदातु मिन्नी है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने इसे राजी किया उसने मुझे राजी किया, और जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे। खत्म हो गई बात, दो हरफी बात। हजरत मौला अली कहते हैं बाकी सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि आज इस खुतबे की क्या जरूरत, तो मुझे तो समझ आ रही थी ना। शेर खुदा कहते हैं मैं चुपके से उठा और सैयदा के पास गया, मैंने कहा मैंने तो बात ही की थी, तू पहुंच ही गई है। कहते हैं इतनी देर में हुजूर भी आ गए। फरमाया अली सुन, सब के लिए दूसरा निकाह जायज है, पर जब तक मेरी फातिमा है तेरे लिए जायज नहीं, तू नहीं कर सकता, तेरे लिए जायज नहीं। जनाबे सिद्दीक अकबर के लिए रसूल पाक ने कहा मेरी वजह से छोड़ नहीं सकते थे, सैयदा पाक के लिए फरमाया जब तक मेरी बेटी है तेरे लिए जायज है। इधर सुनो, कुरान मजीद ने कहा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा। हम आयत तबर्रुक के लिए हमारे यहाँ पढ़ी जाती हैं और तबर्रुक के लिए सुनी जाती हैं। कायनात का बहुत बड़ा अदीब शायर सारे बंदे इकट्ठे कर ले तो जो दो लफ्ज कुरान पाक ने अहले बैत की शान के लिए कह दिए, मुकाबला नहीं हो सकता। बात को समझे। किसी दरवेश ने कहा था असला नाल जे नेकी करिए तो नस्ला ताक नहीं भूल दे। कायनात में अगर परख ना होना कि किसी ने किसी की जात से प्यार किया है तो अबू बकर सिद्दीक ने मेरे मुस्तफा की जात से प्यार किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की जात से मोहब्बत की। और कब यारी लगाई? जनाब अबू बकर सिद्दीक की उम्र 16.5 साल थी। कितनी? और नबी पाक की उम्र तकरीबन 20 साल थी। मक्के में दोस्ती लग गई। पानी भरन सहेलियां ते रंगा रंग कड़े, असी भरिया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। कहां दोस्ती लगाई? 16.5 साल की उम्र। आज 1450 साल गुजर गए हैं। मदीना मुनव्वरा जो जाके गर्दन झुकाता है अबू बकर की यारी को भी सलाम करके ही आता है। कैसी दोस्ती है। और जात के साथ प्यार किया, सिफात के साथ नहीं। जब आदमी का उरूज होता है तो बड़े यार आ जाते हैं, बड़े दोस्त निकलते हैं। वो कहते हैं क्या बात है जनाब की, हम आपके साथ रहा करते थे, वो पुराना जराना, पुरानी दोस्ती। आप हमारे पड़ोसी हैं, चौथी गली में आपका घर होता था, कभी कभी फलां दुकान पे मिलते थे, इकट्ठा सौदा खरीदते थे, बड़े लोग। लेकिन दुख का वक्त, तकलीफ का वक्त, अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर से उस वक्त जराना लगाया था जब कोई भी न था, कोई भी न था। कई लोग आए हैं, वराई तन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फौजों की फौजें आई, लेकिन अबू बकर उस जमाने में आए हुजूर की जात से प्यार करके, नबी पाक की शख्सियत से प्यार करके। 16.5 साल की उम्र में जराना लगाया। हुजूर भी तिजारत करते थे, जनाब सिद्दीक अकबर भी तिजारत करते थे। जब जनाब खदीजतुल कुबरा से नबी पाक अलैहिस्सलाम का निकाह मुबारक हुआ तो हुजूर उसी मोहल्ले में चले गए जहाँ हज़रत खदीजा की रिहाइश थी। तो उसी मोहल्ले में, जिसको आज शार इब्राहिम खलील कहा जाता है, उसी मोहल्ले में मक्का मुकरमा में जनाब सिद्दीक अकबर का घर था। पहले यराना था, फिर मोहल्ला भी एक हो गया। शाम को रोज मुलाकात हो जाती, रोज। जिस दिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही के आसार आने लगे ना, जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाने लगे, आसारे वही आने लगे, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम थोड़ा थोड़ा परेशान रहने लगे। जनाब खदीजतुल कुबरा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को पैगाम भेजा, बुलाया, और उस जमाने में अभी कलमा नहीं पड़ा। फरमाने लगी आपके साहब, आपके दोस्त जरा परेशान रहते हैं, इनसे पूछे तो सही क्या मामला। हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह, ये किस जमाने का जराना, ये किस दौर की दोस्ती है। और वो तिजारत का जमाना था, वो कारोबार का वक्त था, रसूल पाक के साथ दोस्ताना लग गया था, मोहल्ला एक था। फिर इस दोस्ती ने आगे दर्जात इख्तियार किए। इंसान अपने दोस्त के साथ, और बिलखुसूस जो जवानी का दोस्त होता है, उसके साथ बड़ा बेतकल्लुफ होता है। और आपने अगर किसी बंदे को परखना हो तो दिन रात उसके साथ टाइम गुजारे। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में किसी शख्स ने अर्ज की, हुजूर फलां बंदा बड़ा अच्छा है, फरमाया कभी तूने उसके साथ सफर किया है? तो हुजूर नहीं। फरमाया पहले सफर कर फिर बताना,
پہلے اس کے ساتھ تاکہ تجھے اس کے دن رات کے معاملات کا پتہ چلے، اس کے مزاج کا پتہ چلے، پھر بتانا، یوں نہ بتا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 20 سال کی عمر مبارک سے جانتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں۔ یہ جو 20 سال ان کا درمیان میں یارانہ رہا، دوستانہ رہا، اس پورے عرصے میں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا کہ یہ نبی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ بات کو پرکھیے گا، ذرا غور کیجئے گا۔ ایک ہوتا ہے بندہ سمجھتا ہے یہ شیخ ہے، یہ پیر ہے، یہ علامہ ہے، یہ مولانا ہے، اور جب اس نگاہ سے وہ پرکھتا ہے، دیکھتا ہے، تو آپ جان سکتے ہیں کہ وہ اس کا تصور ہوتا ہے کہ یہ نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ بہت ساری ایسی نظریں ہیں جو اس پہ وہ ڈالتا ہی نہیں، تائرانہ نظریں، تنقید کی نظریں ڈالتا ہی نہیں، اس زاویے سے وہ سوچتا ہی نہیں۔ میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب صدیق اکبر نے 20 سال اس نظر سے دیکھا ہی نہیں کہ یہ نبی ہے۔ یہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کردار کا حسن ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہا لوگوں میں نے تمہارے درمیان عمر گزاری ہے، میرا تمہارے درمیان جوانی کا گزارنا اور پاکیزہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ میری عمر کو دیکھ لو، میں نے 40 سال کا وقت تمہارے درمیان گزارا، یہ دلیل ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ 20 سال دیکھا جناب صدیق اکبر نے، اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو بھی میں نے کہا نا کلمہ پڑھ لے، اس نے معجزہ مانگا۔ کسی نے کہا پتھروں کو کلمہ پڑھائیے، کسی نے کہا درختوں کو سجدہ کرائیے، کسی نے کہا ڈوبے ہوئے سورج کو بلائیے، کسی نے کہا چاند توڑ کے دکھائیے۔ فرمایا ابو بکر نے معجزہ مانگا ہی کوئی نہیں۔ ابو بکر نے معجزہ کن فیکون اجے کل دی گل ہے، اساں پہلوں پریت رلائی۔ ابو بکر صدیق نے معجزہ مانگا ہی نہیں۔ میں نے کہا ابو بکر کلمہ پڑھ لے، کہا حضور ٹھیک ہے پڑھا دے، حضور ٹھیک ہے پڑھا دے۔ نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا جناب صدیق اکبر نے۔ دوستو، ابو بکر صدیق مکہ مکرمہ کے ایک سنجیدہ ترین شخص کا نام ہے۔ یہ جذباتی آدمی نہیں، غریب آدمی تھا، چلا گیا پیر صاحب کے پاس، مرید ہو گیا، ساری دن کی خدمت میں گزار دی۔ یہ ایک بہترین تاجر ہے، یہ وہ شخص ہے جس کا مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ طیبہ تک اور شام کی سرحدوں تک تجارت کا مال پھیلا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے جب ہجرت کر کے حضور گزر رہے ہیں نا مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف، تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو حضور کو نہیں جانتے تھے لیکن جناب صدیق اکبر کو جانتے تھے، واقف تھے حضرت صدیق اکبر کے۔ حضور انہوں نے جناب ابو بکر صدیق سے پوچھا یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ جناب صدیق اکبر یہ تو بتا نہیں سکتے تھے کہ یہ نبی پاک ہیں، اس لیے کہ بات پھیل جاتی، کافروں کو پتہ چل جاتا۔ پتہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے یہ میرے راہبر ہیں، یہ مجھے سیدھا رستہ دکھاتے ہیں، یہ مجھے سیدھا رستہ دکھاتے ہیں، یہ میرے راہبر ہیں، میں ان کے پیچھے ہوں، جدھر لے جاتے ہیں میں چلا جاتا ہوں۔ وہ لوگ یہ سمجھتے کہ شاید ابو بکر کو رستوں کا پتہ، تو کسی ایسے شخص کو ساتھ لیا جسے رستوں کا۔ یہ ایک بہترین سمجھدار زیرک آدمی ہے، زیرک آدمی اور دانا آدمی ہے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، کیا دیکھ کے؟ صرف یہ دیکھ کے کہ یار وہ شخص اس کی جوانی اتنی پاکیزہ ہے، جس کا مزاج عرب کے اس برے اور گندے معاشرے میں اتنا صاف ستھرا ہے، وہ یقیناً اللہ کا نبی ہو سکتا ہے۔ اس مزاج میں جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے پوری تیاری کر لی نبی پاک کا ساتھ دینے کی۔ تجارت چھوڑ دی، کاروبار چھوڑ دیا، بچے بھی تھے۔ ابو بکر صدیق کی 14 کے قریب اولادوں کا تذکرہ ملتا ہے، بچے بھی تھے، والد صاحب بھی موجود تھے۔ جناب ابو بکر صدیق کے والد گرامی جناب صدیق اکبر کے انتقال کے بعد ان کا وصال ہوا۔ حضرت صدیق اکبر کے بہن بھائی بھی تھے، سارا کچھ تھا، لیکن ابو بکر نے مان لیا ہے تو پھر باقی سارا کچھ چھوڑ دیا ہے۔ صدیق اکبر سائے کی طرح میرے نبی پاک کے ساتھ ہے،
حضور نے فرمایا دن ہے تو ابو بکر نے کہا سونے دن ہی ہے. رات ہے کہا حضور رات ہی ہے. ایک بات، صرف ایک بات، اور پھر میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا تھا، لوگوں اپنے زمانے میں حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں فرمایا لوگوں بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے مسلمانوں میں سے؟ انہوں نے کہا حضور آپ علی ہیں، اسد اللہ و رسول آپ کا لقب ہے، آپ ہی سب سے زیادہ بہادر ہیں، اور کون ہوگا؟ تو جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا مکہ مکرمہ میں ایک دن ایسا بھی آیا تھا کہ میرے سامنے کافروں نے رسول پاک کو پکڑ لیا تھا اور سارے مل کے اللہ کے حبیب پہ تشدد کر رہے تھے معاذ اللہ. کوئی گلے میں چادر ڈال کے اس کو مروڑتا تھا، اس کو جو ہے وہ کھینچتا تھا، اور حضور کی مقدس آنکھیں باہر نکل آئیں. فرمایا کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مارتا تھا. فرماتے ایک شخص زور سے پکارا ابو بکر کو بلاؤ. ایک شخص زور سے پکارا ابو بکر کو. جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میری 13-14 سال عمر تھی، میں نے ابو بکر کو آتے دیکھا، نہ سر پہ ٹوپی تھی نہ پیروں میں جوتا تھا. ابو بکر دوڑا ہوا آیا، کافروں کو پکڑ کے ادھر پھینکا ادھر پھینکا، اور فرمایا رسول پاک کے اوپر لیٹ گئے. پھر جتنے ڈنڈے آئے ابو بکر کو لگے، پھر جتنے جوتے آئے ابو بکر کو لگے، پھر جتنے لوگوں نے مکے لگائے وہ ابو بکر کو لگے. فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کائنات میں اگر علی کسی کو بہادر مانتا ہے تو ابو بکر صدیق کو بہادر مانتا ہے. میں اگر کسی کو بہادر مانتا ہوں تو ابو بکر کو بہادر مانتا ہوں. ساتھیوں یاد رکھو کرب کے عالم میں، اس دکھ اور دقت اور پریشانی کے عالم میں رسول پاک کے ساتھ تعاون کرنا، ساتھ کھڑے رہنا. اور حضور کا اعتماد پتہ کتنا تھا؟ ہجرت مدینہ کا حکم آ گیا، سارے صحابہ کو حضور نے فرمایا چلے جاؤ. سب کو کہا جاؤ مدینے، چلے گئے. جناب صدیق اکبر کہنے لگے حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ اگر آپ اس فکرے کو سمجھتے تو بڑی گہرائی ہے. بھئی سب کو حکم دے دیا، تیرے لیے کوئی انوکھا ہوگا؟ وجہ ہے آپ کی؟ سب کو کہ چلے جاؤ سارے. ابو بکر پوچھتے ہیں حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ جب سب کو کہہ دیا تو ابو بکر اندر نہیں آیا سب کے، کہا حضور میرے لیے. ابو بکر جانتے تھے باقی سب کا حکم اور ہوتا ہے، ابو بکر کا اور ہوتا ہے. سارے چلے جاؤ. حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تو نے نہیں جانا، تیرے لیے نہیں. حضور میرے لیے نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے امید ہے مجھے بھی اجازت مل جائے گی، دونوں کٹھے ہی جائیں گے، تجھے ساتھ لے کے جانا. بس تیاری شروع ہو گئی. ایک روایت میں 2 اور امام راضی کہتے ہیں نہیں 3 تھی، 3 اونٹنیاں موٹی تازی تیار کر لی. اب دیکھو ڈیوٹی لگ رہی ہے. یہ تاجر آدمی ہے، تاجر گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، نقصان کی بات نہیں کرتے. اس شخص نے دیکھی انداز کیا اختیار کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے غلام جناب عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو نے دن بھر بکریاں چرانی ہیں اور جب شام پڑ جائے اندھیرا چھا جائے تو غار ثور کے سامنے بکریاں لے آنی ہیں. میں وہاں آؤں گا اور میں اتر کے بکریوں کا دودھ دھو کے لے جاؤں گا اور حضور کو پلا دوں گا. یہ غلام کی ڈیوٹی لگ گئی. اپنے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر سے کہا کہ تو دن بھر کافروں کی سرگرمیوں کا خیال رکھے گا اور شام کو آ کے مجھے خبر کرے گا کہ ان کا نیا منصوبہ کیا ہے. اپنی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر سے فرمایا بیٹی ڈیلی تازہ کھانا پکا کے لانا، تازہ کھانا، اور دیکھنا شام کو کھانا لائے تو اتنا لانا کہ صبح بھی کھا سکے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 دینار تھے گھر میں پڑے ہوئے. والد صاحب نابینا تھے. ابو بکر صدیق نے 40,000 دینار تھیلے میں ڈالے، اس جگہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے، اوپر کپڑا ڈالا اور فرمایا بیٹی اگر ابا جی پوچھے نا پیسے تو نہیں لے گیا ابو بکر، تو ان کا ہاتھ پکڑ کے کپڑے کو لگا دینا، وہ سمجھیں گے پیسے ادھر ہی ہے. لہذا سارا کچھ تیار کر کے صدیق اکبر اب تیار ہیں. کب بلاوا آتا ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ
حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ابو بکر کے گھر کو یہ شان حاصل تھی کہ رسول پاک دن میں 2 مرتبہ ابو بکر کے گھر آیا کرتے تھے. صبح بھی آتے تھے، شام بھی آتے تھے، 2 مرتبہ دن میں تشریف لاتے تھے. فرماتی ہیں رات کا وقت ہے، میرے والد گرامی کو حضور نے کہہ دیا ہے، ادھر سارے کافروں نے نبی پاک علیہ السلام کا مکان محاصرہ کر لیا ہے. حضور گھر سے نکلے، ابو بکر کے دروازے پہ دستک دینے لگے، ہاتھ رکھا، دروازہ کھول گیا. ہاتھ آدھی رات کا وقت ہے، ہاتھ رکھا دستک دینے کے لیے، دروازہ کھول گیا. دروازہ کھلا تو ابو بکر دروازے کے پیچھے کھڑے ہیں. حضور نے فرمایا تو سویا نہیں، تو جاگ رہا ہے؟ کیا سونیا جس دن آپ نے فرمایا تھا نا جانا ہے، ساری رات ہی دروازے پہ کھڑا رہتا ہوں. سونا کس کو یاد ہے؟ سونا مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی، مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی. مجھے عادت جو پڑ گئی تھی تیرے انتظار کی، کہ یا رسول اللہ جس دن فرمایا تھا جانا ہے، ساری رات دروازہ کھول کے انتظار کرتا ہوں، سونا جب بھی آئے گا فوراً نکلیں گے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور عرض کرنے لگے حضور آپ کو اجازت ہے ہجرت کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا میرے ساتھ کون جائے گا؟ تو جناب جبریل کہنے لگے رب فرماتا ہے ابو بکر کو ساتھ لے جانا. ابو بکر صدیق کو ساتھ نکلے. اب ایک شخص تھا عبداللہ بن عریت اس کا نام تھا. جناب صدیق اکبر چونکہ رستہ وہ اختیار کرنا تھا مدینے جانے کے لیے کہ جو عام رستہ نہیں، جس سے سب لوگ جاتے تھے، اس رستے نہیں جانا تھا. رستے میں آبادیاں تھی، گاؤں تھے، ایسا نہ ہو کہ کفار کو پتہ چل جائے، الگ رستہ اختیار کر. ایک شخص حضرت صدیق اکبر نے کچھ پیسوں پر ساتھ لیا، جو بندہ رستہ ایک الگ رستہ اختیار کرنا تھا تو وہ رستہ بتلائے. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ جس رستے سے روٹین میں لوگ جاتے ہیں وہ رستہ اختیار نہیں فرما. جب نکلے نا گھر سے غار ثور تک، اس وقت اونٹنی پہ نہیں بیٹھے. آپ نے عبداللہ نامی شخص کو کہا کہ تو 3 دن کے بعد یہ اونٹنیاں لے کے غار کی دوسری سائڈ پہ پہنچ جانا. 3 دن کے لیے جب گئے ہیں، رات کو تو پیدل گئے ہیں. نکلے غار ثور کی طرف، نبی پاک ساتھ ہیں، ساری رات کی نیند ہے، حضور کا جسم مبارک نازک ہے. غار ثور تک جاتے ہی تھک گئے رسول پاک علیہ السلام، بظاہر تھک گئے، عمر بھی زیادہ نہیں. ابو بکر صدیق 2-2.5 سال تو چھوٹے ہیں صرف. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پہ جانا ہے، اللہ آپ سب کو مکے لے جائے. آمین تو کہہ دو. اللہ آپ کو مکے لے جائے، لے جائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، تو پھر آپ غار ثور پہ بھی جائیں. ویسے مجھے ایک شخص ملا مکے میں جو کہتا ہے مجھے 18 سال ہو گئے، میں اوپر نہیں گیا، ڈر لگتا ہے. 18 سال ہو گئے رہتے ہوئے، اوپر گیا اس لیے کہ اونچی بڑی ہے. 5413 فٹ اونچی غار ہے. 5400 رستہ بھی کوئی نہیں. اور یہ وہ غار ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. اور وہاں اتنے سیانے پڑھے لکھے مولوی رہتے ہیں، جس غار کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہتے اوپر نہ جانا. بھئی اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، اسے دیکھنے نہ جائیں، کیا خیال ہے؟ تو اوپر نہ جانا. نبی پاک تو کام کے لیے گئے تھے، تمہیں کیا کام ہے؟ تو ہم نے کہا ہم کام تو پوچھتے نہیں، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. اب 5413 فٹ اونچی غار ہے. رستہ آج بھی صحیح نہیں، بندہ چڑھ سکتا؟ تسی کدوں آکھنا نہیں، جڑے چڑھے انہوں نے پوچھو بندہ کی ہے. 5413 فٹ اونچی غار ہے. رستہ آج بھی ٹھیک، حالانکہ بڑا بن گیا، بڑا بنایا لوگوں نے، کوشش کر کے ہمت کر کے بنایا، لیکن آج بھی رستہ ٹھیک. اس دور میں کیسا ہوگا؟ اور ایک بات میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ وہ رستہ اختیار بھی نہیں کرنا غار پہ جانے کے لیے جو روٹین میں لوگ استعمال کرتے ہیں. الگ رستے سے جانا، وہ رستہ تو استعمال ہی نہیں کرنا. اب تھوڑا سا رستہ چڑھے، الگ رستہ ہے، غار ثور پہ چڑھنا ہے.
حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اچانک میری نظر پڑی تو حضور کے مقدس قدموں سے خون بہ رہا تھا. اچانک نظر پڑی. بڑے بڑے پہلوان لوگ میں نے دیکھے ہیں، نصیبوں والے، جو ویل چیئر پہ اپنے ابا جی کو سارا حج کرا دیتے. بڑے نصیبوں والے ویل چیئر پہ پیچھے سے دھکا لگا کے اپنے والد کو والدہ کو حج سارا کرا، منا، مزدلفہ، عرفات، صفا، مروہ، سارا کچھ کرا دیتے. اور عمرے میں بھی دیکھیں ابا جی کو اماں جی کو بٹھایا ہے ویل چیئر پہ اور طواف کرا رہے ہیں صفا مروہ. بڑے نصیبوں والے بچے ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں. لیکن آج تک میں نے سنا نہیں کہ کوئی بندہ اپنے ابا جی کو یا اپنی اماں کو کندھوں پہ بٹھا کے غار ثور پہ بھی لے گیا ہو. میں نے سنا، میری رعایت نہ کرنا اگر آپ نے سنا تو مجھے بتا دے کہ کوئی جوان پہلوان اپنی اماں جی کو یا اپنے ابا جی کو کندھوں پہ بٹھا کے غار ثور لے گیا ہو. سنا ہے آپ نے کبھی؟ نہیں. پکی بات ہے. فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے مقدس قدموں سے خون بہ رہا ہے. میں نے ہاتھ باندھے، میں نے کہا سونے ایک عرض کروں. حضور علیہ السلام نے کہا کہو. کہ یا رسول اللہ مہربانی فرمائے میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں. فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے کندھوں پہ چڑھ گئے. اب پیچھے خوف تھا کہ کافر نہ آ جائیں. حضور کو تو نہیں تھا، ابو بکر صدیق کو بھی اپنی ذات کا نہیں تھا، نبی پاک کا خوف تھا کہ کہیں کافر کوئی حضور کی بے ادبی نہ کر جائیں. نبی پاک علیہ السلام کو کندھوں پہ بٹھایا. رسول پاک علیہ السلام نے دونوں بازو ان کے گلے میں ڈالے. ٹانگوں مبارک کے پیچھے سے جناب صدیق اکبر نے ہاتھ ڈالے. اعلیٰ حضرت فرماتے آرام آرام سے نہیں، سانس لے لے کے نہیں، سکون سے نہیں. ابو بکر نے ایک قدم اٹھایا ہے تو سانس پھر غار ثور پہ جا کے لیا، غار ثور پہ جا کے. اور چڑھتے کس طرح ہیں؟ ایڑیاں زمین پہ نہیں رکھتے، صرف پنجے رکھتے ہیں. اس طرح تیزی کے ساتھ، کہیں پیچھے کوئی آ نہ جائے، فٹافٹ تیزی کے ساتھ. پورا پیر نہیں جماتے. ابو بکر پورا پیر کیوں نہیں جماتے؟ کہا اگر پنجہ پورا لگ گیا تو کافر پہچان جائیں گے قدموں کے نشانوں کی وجہ سے. پورا پنجہ اور تیزی کے ساتھ. تیزی میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ویکھو پپاں پار قدم نہیں جے لاؤندا. پپاں پار پورا قدم نہیں جے لاؤندا. پپاں پار قدم نہیں لاؤندا تے سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا. پپاں پار قدم نہیں لاؤندا، سور پہاڑ تے چڑھیا او پیا جاندا تے یار نبی دا. تیز تیز جا رہے تھے نا تو بزرگوں نے اس کی منظر کشی کی، تیزی سے بات کی. او پیا پپاں پار قدم نہیں جے لاؤندا، سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا اے او پیا جاندا تے یار نبی دا. پپاں پار قدم نہیں لاندا، سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا او پیا جاندا تے یار نبی دا. اے اصلی دلدار نبی دا، اے اصلی دلدار. اب غار ثور پہ پہنچ گئے، بس ٹھیک ہے، سانس لینا چاہیے، آرام کرنا چاہیے. حضور کو بٹھایا. 4 چادریں ہیں صدیق اکبر کے پاس. ایک چادر ہے گلے کے اندر رکھی، 2 چادریں سینہ بند کے طور پہ باندھی، چوتھی پگڑی ہے سر پہ. جناب صدیق اکبر نے چادر کھولی، نبی پاک کے نیچے بچھائی. کا حضور آپ بیٹھے، میں ذرا اندر جا کے دیکھ لوں غار میں کچھ ہو ہی نہ. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں غار ثور میں 70 سوراخ تھے. کتنے؟ ماجرا کیا تھا؟ ماجرا یہ تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی امتیوں کو تبلیغ فرما رہے تھے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری جو پیغمبر آئیں گے بڑی شان والے ہوں گے، بڑی عظمت والے ہوں گے، جو ان کو ایک نظر دیکھ لے گا ایمان کی حالت میں اللہ اس پر بھی جہنم حرام فرما دے گا. ایک بار جو ایمان کی حالت میں دیکھ لے گا دوزخ کی آگ سے بچ گیا، خاتمہ بالخیر ہو گیا تو بچ گیا. ایک سانپ بھی تقریر سن رہا تھا. کون؟ سانپ بھی تقریر سن رہا تھا. لوگ چلے گئے تو سانپ اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، کہنے لگا حضرت جی انہوں نے کب آنا ہے؟ اس پیغمبر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے جانے کے 600 سال بعد. کہنے لگا کہاں آئیں گے، کہاں رکیں گے، کہاں ٹھہریں گے، میں نے زیارت کرنی ہے. آپ نے فرمایا 600 سال کون انتظار کرتا ہے؟
کہ हुजूर दिल में मोहब्बत आ गई है, आप मुझे बस बता दें सोने का रास्ता कौन सा है, राह कौन सी है। इंतजार करना और इंतजार के अंदर अपने आप को जिंदा रखना अल्लाह के फजल से ये मेरा काम है, आप मुझे बताएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मक्के में आएंगे, हिजरत करके मदीने जाएंगे, मुझे अल्लाह तबारक व तआला के लोहे महफूज से पता चला है कि एक गार है, गारे सौर, इसमें 3 दिन और 3 रातें वो कयाम करेंगे। कहने लगा सोनिया बस मुझे रास्ता बता दे, वही मैं डेरा लगा लेता हूँ जाके। वो 600 साल पहले आ गया। जब वो गारे सौर में पहुंचा, उसने सोचा कि गारे सौर में आ गया हूं तो इसमें हुजूर तशरीफ लाएंगे तो नबी पाक बैठेंगे भी, आराम भी करेंगे, लेटेंगे भी। मैं इतने सुराख बना लेता हूं कि अगर 10, 15, 20, 30 बंद भी हो गए तो कोई ना कोई तो खुला रहेगा ही ना, तो मैं बाहर आके ज़ियारत कर लूंगा, करनी तो ज़ियारत है। उसने 2, 4, 10 सुराख नहीं किए, पूरे 70 किए, 70 किए। अब वो उसका अपना इश्क था और ये जो अंदर बंद करने गया इसका अपना इश्क था। उसने 70 सुराख किए कि चलो कोई तो खुला रहेगा ना। अबू बकर सिद्दीक ने कहा बारी मेरी है देखने की, किसी और को मौका मिल ही नहीं सकता। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारे कपड़े फाड़ दिए अपने, सारी चादरें, सारी पगड़ियां, 69 इमाम राजी कहते हैं 69 सुराख बंद कर दिए, कपड़ा ही खत्म हो गया। 70 के लिए कपड़ा बचा और फरमाते हाल ये था कि आप जो सुराख बंद करते सांप दूसरी तरफ भाग जाता, उधर से भी बंद कर देते, तीसरी तरफ भाग जाता, उधर से भी बंद कर देते। 69 सुराख बंद। 70वें सुराख की बारी आई, अबू बकर सिद्दीक ने कहा हुजूर आ जाएं। नबी पाक अंदर तशरीफ ले आए। अब आते ही मेरे हबीब का पहला जुमला ये था मैंने आराम करना है। भाई इस खौफ में, इस आलम में नींद तो नहीं ना आती, लेकिन हुजूर जानते थे मेरे रब का वादा है कि वो लोगों से मेरी हिफाजत करेगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला। अबू बकर सिद्दीक ने उस जगह एड़ी रखी जो सुराख खाली था, हुजूर को गोदी में लिटा लिया। अब अबू बकर सिद्दीक जलवे नजारे करने लगे। इमाम राजी कहते हैं सांप आया, उसने पहले गुजारिश की अबू बकर से, उसने अपना चेहरा रगड़ा अबू बकर की एड़ी से, कहने लगा अबू बकर थोड़ा मौका दे दे यार, थोड़ा टाइम दे दे। तो अबू बकर कहने लगे नहीं बारी मेरी है, तो आज ही तो मौका मिला है राज राज के यार, बारी मेरी है, तुझे कैसे मौका? ये तो कभी किसी नसीबों वालों को मिलता है तसव्वुर शेख पकाने का मौका। एक मैं हूँ, दूसरा मेरा यार है, तीसरा कोई नहीं, कोई और तीसरा नहीं। एक हरफ सज्जन दे नां दा सानू दिसदा वांग कुरान हर दम याद सज्जन विच रहना, साडा ए होई विरद ज्ञान ते सूरत यार दी वेंदिया रहना, ये सब अमलां दी जान है। सजना साडा दीन की पुछना, साडा ए होई दीन ईमान है। मेरी बारी है। अबू बकर कहते हैं मैं नहीं आने देता। उसने पहले गुजारिश की है। जनाब सिद्दीक अकबर की बेअदबी फरमाते हैं जब नाना माने बात तो उसने 19 डंग मारे। कितने बोलिएगा जरा? 19 डंग मारे। अल्लाह न करे, खुदा न करे कि दौराने जुमा कोई चूंटी आपका पैर काट ले, मेरी तकरीर छोड़ के सारे आपको देखने लग जाएंगे। अल्लाह ना करे चूंटी पैर काट ले, शोर हो जाएगा, पीछे करो पीछे करो, बड़ा मसला। और जहर की खासियत है, जब जहर किसी आदमी में सरायत कर जाता है तो फिर अंदर का जो वजूद का अंदर का हिस्सा होता है फट जाता है, जिगर फट जाता है, गुर्दे फट जाते हैं, मुंह से नाक से खून निकलता है। 19 बार डांग मारा। किसी ने जनाबे सिद्दीक अकबर से कहा आपकी डांग की तरफ ख्याल नहीं गया? फरमाने लगे मैं डांग देखता कि मोहम्मद का रंग देखता, डांग देखता कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम का रंग देखता। डांग की किसको परवाह थी? चूंकि जहर गर्म होता है, इंसान के वजूद को तपा देता है। अबू बकर रोए नहीं, वो तपाया ना जब उसने तो खुद ब खुद आंसू निकले और खुद ब खुद हुजूर के चेहरे पे गिरे। मेरे रसूल पाक की आंख खुली। क्या हुआ? तो आपको कोई चीज अभी यहाँ आके काटती है, मैं पूछता हूँ जी क्या हुआ? तो आप क्या कहेंगे? हजरत अल्लामा मौलाना फलां 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 साहब मुझे जनाब चींटी ने काट लिया। ये तो नहीं ना बंदा कहता।
بھئی یہاں آپ کو سانپ نے کاٹا ہے تو آپ تو کہیں گے سانپ سانپ سانپ، مولانا بیٹھے ہو یا مفتی بیٹھے ہو مجھے تو سانپ لڑ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ چاہیے تھا نا جناب صدیق اکبر کہتے کہ سانپ نے کاٹ لیا حضور، سانپ آ گیا، سانپ نے زخم کیا ہے، کیوں نہیں فرمایا؟ حالانکہ ایمرجنسی جب لگتی ہے تو القابات کا خیال نہیں رہتا، لوگ تو آداب کا خیال نہیں رکھتے، دوڑ نکلتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، پریشانی کے عالم میں یاد نہیں رہتا سامنے کون ہے، ادھر کون ہے، دائیں بائیں کون ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے فدا کا روحی و قلبی یا رسول اللہ، سونیا میرا دل بھی قربان ہے، میری روح بھی آپ پہ قربان ہے۔ پھر فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ کی آپ کے قدموں پہ قربان۔ حضور نے فرمایا ہوا کیا ہے؟ کہا حضور کچھ بھی نہیں، ذرا سانپ نے کاٹ لیا ہے، سانپ نے ذرا پہلے دو بار، حضور آپ پہ میری جان قربان، میرا دل قربان، حضور میری ماں قربان، میرا باپ ہوا کیا؟ حضور سانپ نے۔ اس ایمرجنسی میں بھی ابو بکر صدیق حضور کے آداب کو بھولے، نبی پاک علیہ السلام کے آداب کو، منصب کو بھولے نہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ایڑی میرے سامنے تو کرو۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایڑی کی تو تھوڑا لعاب دہن حضور نے لگایا۔ ابو بکر صدیق فرماتے اس گرمی کے موسم میں مصطفیٰ کا لعاب لگا، 19 بار ڈنگ کا پتہ بھی نہیں چلا تھا، لعاب دہن نے پورے وجود میں ٹھنڈ پیدا کر دی، پورے وجود میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیرے کپڑے کدھر ہیں؟ کہا سونیا 3-4 لے کے آیا تھا، سارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں نے لگا دیے۔ میرے حبیب پاک نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا دی، کہا اے اللہ جس طرح میں اور ابو بکر غار میں کٹھے ہیں ہمیں جنت میں بھی کٹھا ہی رکھنا، یا اللہ جس طرح ہم غار میں کٹھے ہیں جنت میں بھی کٹھا ہی رکھنا۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے اب دیکھیے اگلا منظر کیا ہے۔ شام کو بیٹی کھانا پہنچاتی ہے، غار سور پہ چڑھ کے جاتی ہے بچی، ابو بکر صدیق کا بیٹا روز خدمت کرتا ہے، سارا خاندان ابو بکر نے اسی کام پہ لگا دیا، پیسے بھی سارے لگا دیے۔ دنیا کہتی ہے کائنات میں ابو بکر کیوں ہوتی ہے؟ دوستو ابو بکر نے حد کر دی، اور میرے نبی پاک نے فرمایا کسی کی جان نے اور کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع دیا ہی نہیں جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا، کسی نے دیا ہی نہیں۔ بڑے لوگوں نے حضور پہ مال خرچ کیا، اتنا نفع دیا نہیں کسی نے جتنا صدیق اکبر نے دیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں، یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، دیگر کتب میں ذرا تفصیل سے موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق سے ایک دن کہنے لگے ذرا غار سور تک تو بات ٹھیک ہے، اور یہ پتہ ہے خدمت کا موقع انہیں کتنے دن ملا ہے؟ 3 دن اور 3 راتیں۔ ابو بکر حضور کو کھانا بھی کھلاتے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سر مبارک میں تیل بھی لگاتے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں سلاتے بھی۔ نبی پاک علیہ السلام کا 3 دن اور 3 راتیں، پوری دنیا میں کسی نبی کے کسی امتی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ نبی اور امتی غار میں ہو تو اللہ کہے تم دونوں اکیلے نہیں، ان اللہ معنا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی تمہارے، اللہ بھی ان کے، حضور نے فرمایا ابو بکر غم نہ کر، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں یہ قرب خاص نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، خاص قرب، تنہائی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمتیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آئیں۔ میرے دوستو صحابہ نے کہا اے ابو بکر غار سے باہر کی بھی کوئی بات بتاؤ، غار میں تو آپ نے مزے لوٹے، بڑی موج کی، حضور کی بڑی خدمت کی، بڑی جم کے زیارت کی، کوئی بعد کی بات بھی بتاؤ۔ تو فرمایا غار سے نکلے، اونٹنیوں پہ بیٹھے تو ایک دن حضور تھک گئے، گرمی بڑی سخت تھی، مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا درمیانی فاصلہ، اعلیٰ قسم کی اے سی والی بس پہ بیٹھ کے جائیں تو 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں،
ٹھیک ہے نا جی, 4-5 گھنٹے بھی لگتے ہیں, درمیان میں کھڑا کر کے وہ روٹی بھی کھانے کا موقع دیتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن بندے پھر بھی جا کے تھک جاتے ہیں, کہتے ہیں حد ہو گئی ہے جی, کتنا ٹائم رہ گیا ہے, کتنے گھنٹے ہو گئے, پوچھ پوچھ کے تھک جاتے ہیں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پہ سوار ہے, تیز دھوپ کا منظر ہے, جناب صدیق اکبر فرماتے کہ مقام پہ شدید تھکاوٹ محسوس ہوئی, تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر مہربانی فرمائیں تو تھوڑا آرام نہیں کر لیتے؟ اچھا یہ بھی تھے نا, چاہیے تھا نا دونوں آرام کرتے. فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیسے تم کہو. میں جلدی سے گیا, مجھے ایک پہاڑ نظر آیا, اس پہاڑ کے نیچے پہاڑ کا تھوڑا سا سایہ تھا. فرماتے ہیں میں نے جلدی سے وہاں سے کنکر وغیرہ ہٹائے, اپنا کپڑا بچھایا اور حضور کو عرض کی یا رسول اللہ یہاں تشریف رکھیں. نبی پاک وہاں بیٹھ گئے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جلدی سے اٹھا, ایک بڑا پیالہ تھا, ایک چھوٹا پیالہ تھا, دور مجھے ایک چرواہا بکریاں چراتا نظر آیا. میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا یار بکریاں تیری اپنی ہیں یا کسی کا؟ تو چرواہا ہے. اس نے کہا نہیں میری اپنی بکریاں ہیں. میں نے کہا ایک بکری کا دودھ میں تجھ سے خریدنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو. فرماتے ہیں میں جلدی سے گیا, اس کو پیسے دے کے نکلا, جو کہنے لگا کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا ابھی بتاتا ہوں. بڑے برتن میں پانی لایا, میں نے کہا میں نے مصطفیٰ کے لیے لنگر لے کے جانا ہے, یہ پانی لے لے, ہاتھ بھی دھو لے اور بکری کے تھن بھی دھو لے. پہلے ہاتھ بھی دھو, بکری کے تھن بھی دھو. سفر ہے تو کیا ہوا, مشقت کا معاملہ ہے تو کیا ہوا. میں اپنے شیخ کے آداب بھول سکتا؟ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے آداب بھول سکتا؟ آداب پورے سارا انجام دیے جائیں گے. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دودھ لایا. فرماتے ہیں دودھ لے کے آ گیا, جب پہنچا تو اللہ کے حبیب سو گئے تھے. اب حضور آرام فرمائے, میں نے تھوڑا سا اس میں ٹھنڈا پانی ڈالا, دودھ کو ٹھنڈا کر لیا. فرماتے ہیں دودھ کا پیالہ لے کے حضور علیہ السلام کے سرانے والی سائڈ پہ بیٹھ گیا. میں نے کہا جگانا نہیں, سونا جب اٹھے گا تب بھی پیش کر دوں گا. یاد رکھیں سفر میں انسان پریشان ہو جاتا ہے. روایت میں آتا ہے سفر عذاب کا ٹکڑا ہے, دقت ہو جاتی ہے, انسان بھول جاتا ہے اپنا آپ بھی. لیکن جناب صدیق اکبر نبی پاک کے آداب کو بھولے. بھئی آپ بھی تو تھکے ہوئے ہیں, آپ بھی تو ساتھ بیدار ہیں, آپ بھی تو سارا کچھ کر رہے ہیں, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ کا پیالہ لے کے سرانے بیٹھے رہے. اپنی مرضی سے میرے مصطفیٰ کی آنکھ کھلی. رسول پاک نے مسکرا کے دیکھا تو ابو بکر صدیق نے دودھ کا پیالہ پیش کیا. جب رسول پاک نے ٹھنڈا ٹھنڈا دودھ پیا, ابو بکر تیرے نصیبوں پہ قربان جائیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور نے بچا ہوا دودھ ابو بکر کو عطا فرمایا. جناب صدیق اکبر نے دودھ پیا, یہی کافی نہیں تھا انعام, اتنا حضور کا جھوٹا کسی کو مل جائے تو یہی انعام کافی نہیں تھا. جب ابو بکر دودھ پی چکے تو میرے نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, حضور رو پڑے. اور رسول پاک نے فرمایا اے اللہ, اے میرے مولا, تو ابو بکر کی نیکیاں دیکھ رہا ہے نا, اس کو بدلہ بھی قیامت کے دن تو ہی عطا فرمائے گا, تو ہی عطا کرے گا صبح قیامت اس کو بدلہ. عزیزو, جناب صدیق اکبر نے ہر موڑ پر تنہائی کے حضور کی ذات سے محبت کی ہے. جو حضور نے کہہ دیا ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے, جیسا حکم ہو گیا, باقی ساری کائنات پیچھے. آج جوز ماننے کا ماحول ہے, جوز تھوڑی مان لو تھوڑی چھوڑ دو, تھوڑا کر لو تھوڑا اپنا نفع نقصان سوچ کے چلو. ابو بکر صدیق نے سوچ دی کہ جب غلامی کا تصور آ گیا پھر نفع نقصان بھول جاؤ. پھر یہ دیکھو کہ سامنے کیا. کسی نے سیدنا غوث اعظم جیلانی سے پوچھا کہ حضرت جی آپ کے لاکھوں مرید ہوئے ہیں, مزہ کس بات میں آیا ہے؟ آپ فرمانے لگے لاکھوں چھوڑ دو, اللہ ایک دے دے, دے ابو بکر جیسا دے. لاکھوں چھوڑو, ایک دے دے اللہ, دے ابو بکر جیسا دے. لاکھوں کا کیا کرنا, ایک چاہیے ہونا ابو بکر جیسا چاہیے, جو صدیق اکبر جیسا ہو. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آپ دیکھا ہی نہیں, پھر ساری زندگی رسول پاک کو راضی کرنے میں گزار دی. دوستو,
लकीर का फकीर बन के वक्त गुजारना, लकीर का फकीर बन के। आज सोच ही बड़ी है, हमारी अकल इस कदर ज्यादा चलती है मनफी साइड पे। आप किसी बंदे को टटोल के देखें, सबसे ज्यादा सोच मनफी साइड पे काम करती है, दिमाग तेज चलता है शर की तरफ। लेकिन सारी जिंदगी में नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ 20 साल की उम्र में जराना लगाया था और 63 साल की उम्र में विसाल फरमाया। जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये 43 साल जराना, 40 और 3 43 साल जराना जनाब सिद्दीक अकबर का। सारी जिंदगी हुजूर और बाद विसाले ज़ाहिरी भी नबी पाक के साथ जराना नहीं तोड़ा। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका से कहने लगे हुजूर के और हजरत अल मुस्तदरक सही मुस्तदरक में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर मौजूद थे। किसी शख्स ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक का विसाल बीमारी की वजह से हुआ है, जागिए जरा मेरी बात सुनिए। किसी शख्स ने कहा कि जनाब सिद्दीक अकबर का विसाल बीमारी के आलम में हुआ है। जनाब सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जलाल फरमाया तुम्हें तुम्हारी मां रोए, अबू बकर बीमार होके गया है पर उसे कोई ज़ाहिरी मर्ज नहीं था, वो नबी पाक के विसाल को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे हुजूर की जुदाई का गम था। जिन्हां दे दिल बर जानी विछड़न कौन रोवे फिर थोड़ा, सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसदा नाम विछोड़ा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जुदाई का गम लेके कब्र अनवर में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का फरमान। अजीजों, जनाब सिद्दीक अकबर ने हजरत आयशा से फरमाया, बेटी वो चारपाई मिल सकती है जिस पे हुजूर ने विसाल फरमाया था? कहा मिल सकती है। कहा मुझे बता सकती हो? चारपाई आ गई। हुजूर उस वक्त किस साइड पे लेटे हुए थे? काबा जी इस जानिब हुजूर का रुख था काबे की तरफ। अबू बकर काबे की तरफ हो गए। कहा हुजूर ने आखिरी मौके पे क्या इस्तेमाल किया था? नबी पाक ने मिसवाक इस्तेमाल की थी। कहा बेटी मिसवाक लाओ। कपड़े किस रंग के पहने थे? अबू बकर इस रंग के पहने थे। बेटी थी ना जिस सैयदा आयशा, रो पड़ी। काबा जी आप क्यों ऐसे सवालात करते हैं? कहा बेटी जिंदगी मुस्तफा के नाम पे गुजार दी है, मेरा तो और तारफ ही कोई नहीं, नौकर बन के वक्त गुजारा, नौकरी की है जिंदगी में और तारफ ही कोई नहीं, मैंने तो और कुछ कमाया ही नहीं, मैं अपनी हयाती तो कुर्बान जावा, बस मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई और तो कुछ इकट्ठा ही कोई नहीं किया। मेरे साथ जो ताजर थे उन्होंने जायदादें बनाई और मेरे साथ जो कारोबार करने वाले थे उन्होंने पैसे बनाए, पर मैं अपनी हयाती तो कुर्बान जावा, मेरी तो मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई और तो कोई काम किया ही नहीं, बस इसी काम में गुजर गई। दिल करता है, मेरा दिल करता है कि मरूं भी उस तरह जिस तरह रसूल पाक ने विसाल फरमाया था। बेटी मेरा दिल करता। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं कि आप इस किस्म की बातें क्यों? कहा बेटी एक आखिरी जवाब दे दे, हुजूर का विसाल हुआ तो दिन कौन सा था? हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती अब्बा जी पीर का दिन था। फरमाया बेटी फिर तो दुआ कर, अल्लाह मुझे मंगल ना दिखाए, दुआ कर अल्लाह मुझे मंगल ना दिखाए ये वक्त। दोस्तों, जनाब सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ तो अलीउल मुर्तज़ा जैसा शेर चारपाई के सराहने खड़ा हुआ तो हजरत अबू बकर की चारपाई के सराहने खड़े होके अलीउल मुर्तज़ा रो रो के बेहाल हो गए और कहने लगे लोग कहते हैं अबू बकर चला गया है, मुझे तो लगता है दुनिया से मुस्तफा की तस्वीर रुखसत हो गई है। लोग कहते हैं अबू बकर गया और मुझे लगता है कि ये वफाओं का जनाजा है, ये आज जो हम जनाजा पढ़ेंगे ये मोहब्बतों का जनाजा। कायनात में वफा जिसका नाम था और कायनात में नौकरी करने का जिसने हक अदा किया और कायनात में जिसने वफाएं रकम की, हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मुझे तो लगता है ये वफाओं के पैकर का जनाजा है। अबू बकर सिद्दीक का जनाजा उठा। अलीउल मुर्तज़ा मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतहर पे खड़े होकर कहने लगे हुजूर अबू बकर आया है, या रसूल अल्लाह अबू बकर आया है। उसका दिल करता है कि आपके कदमों में जगह मिले। जनाब अलीउल मुर्तज़ा पैगाम देते और मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की खिड़की खुलती है तो हुजूर ने फरमाया इसने नौकरी बड़ी की है, इसको करीब लाओ। और
اور اس کو میرے پہلو میں دفن کرو. انسان تو انسان رہے. 70,000 فرشتے عصر کے وقت اور 70,000 فرشتے جو فجر کے وقت مجھ پر سلامی دینے آتے ہیں، میں ان کی ڈیوٹی لگاؤں گا. ابو بکر پہ بھی سلام پڑھ کے جانا، صدیق کی عظمت کو بھی سلامی دے کے جانا. اللہ کی قسم، جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاذ اللہ کسی وجہ سے اختلاف بھی رکھتا ہے نا، میرے حبیب نے کوئی رنگ ہی ایسا بنا دیا ہے. ابو بکر سے معاذ اللہ استغفر اللہ کسی وجہ سے اختلاف بھی رکھتا ہے نا، جب میرے مصطفیٰ کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے سر جھکاتا ہے اور حضور پہ سلام پڑھتا ہے، تو قسم اللہ کی ابو بکر کی بارگاہ میں خود بخود ہی سر جھک جاتا، خود بخود سر جھک جاتا. قیامت تک لوگ سلامیاں دے رہے ہیں. ایک کی کام سیکھا ابو بکر نے، انہوں نے کہا میں نے کل مانا، کل، میں نے جز کی بات نہیں کی، تھوڑا سا مان کے میں نے چھوڑ نہیں دیا، میں نے کل مانا ہے. مکے کی گھاٹیاں تھی پھر بھی میں نے کل ہی مانا. غار ثور کی راتیں تھیں تو میں نے کل مانا، اور غار ثور سے نکلے تو لوگوں میں نے کل ہی مانا. مصطفیٰ نے کہہ دیا تو میں بھاگ گیا اور فرمایا قبر کی دیواروں تک میں نے کل مانا ہے. اور میرے کل ماننے کی منظوری اس دن ہوئی ہے جس دن نبی نے گنبد کا سایہ عطا کر دیا، یہ منظوری ہو گئی. تو ساتھیوں یاد رکھنا، کل مانو، جز جز ماننے چھوڑ دو. 2 گھروں کے مہمان بنو گے کہیں بھوکے نہ رہ جانا، اور 2 کشتیوں کے سوار بنو گے تو کہیں ڈوب نہ جانا. آدھے تیتر آدھے بٹیر بن کے وقت گزارو گے تو الجھ جاؤ گے. کلمہ پڑا ہے تو اب کل مانو، کل مان کے چلو، صحیح مان کے چلو. نوکری کرو تو جم کے کرو. کل ماننے میں جو مزہ آتا ہے وہ جز ماننے میں نہیں آتا. کل مان کے زندگی گزارو، پھر دیکھو کیسی نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا بتاؤ بہترین عورت کون سی ہے؟ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. جی پنجاب یونیورسٹی جس نے ایم فل کا مقالہ لکھا ہو، پی ایچ ڈی ہو جس نے پی ایچ ڈی کی ہو نمل یونیورسٹی سے، ایک کراچی یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر ہو کہ باہر سے ایم بی بی ایس کر کے آئی ہو، کون افضل ہوتی ہے؟ کہ یا جو اچھی گفتگو کرے، نماز پڑھے، عبادت کرے وہ افضل؟ کوئی تو ایسی وجہ ہوگی نا. صحابہ سے حضور نے سوال پوچھا تو صحابہ نے بھی مختلف جوابات دیے. کسی نے کہا حضور پنجگانہ نماز پڑھنے والی، پر میں بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے. ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرنے والی، فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے. ایک نے کہا حضور با پردہ عورت، فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو. حضرت علی کہتے ہیں بیٹھا میں بھی تھا بیچ، لیکن میں بھی مراد کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، حالانکہ شہر علم کے دروازے کا نام مولا علی ہے. فرماتے ہیں اس وقت اللہ کی حکمت تھی کہ جواب کوئی اور دے. تو حضرت علی کہتے ہیں قد بھی میرا چھوٹا تھا، بیٹھا بھی میں پیچھے تھا، تو تھوڑی گردن اور جھکا کے نا تو میں نکل گیا اور فاطمہ کے حجرے میں پہنچ گیا. تو میں نے کہا فاطمہ حضور نے ایک سوال پوچھا ہے تو صحابہ جواب دے رہے ہیں پر حضور کہتے ہیں تم میری مراد کو نہیں پہنچے، ذرا جلدی سے جواب نہیں دیتی. تو خاتون جنت ہنس پڑی، فرمانے لگی میں جواب دوں؟ آپ کو بھی کہا ہاں دیں جواب کا. کیا؟ فرمانے لگے بتاؤ سب سے بہترین عورت دنیا کی کون سی، سب سے بہترین؟ تو جناب فاطمہ کہنے لگی سادہ سا جواب تھا، آپ لوگوں کو آیا کیوں نہیں؟ کہا چلو بتاؤ. جناب فاطمہ فرمانے لگی دنیا کی سب سے بہترین بیوی وہ ہے جس کو نہ کبھی غیر محرم نے دیکھا ہو، اور اگلے لفظوں پہ غور کرنا، نہ کبھی غیر محرم نے اسے دیکھا ہو اور نہ اس بی بی نے کبھی کو غیر محرم دیکھا ہو. یہ کوئی پردہ نہیں کہ بی بی کہتی ہے جناب میں تو چہرہ ڈھام کے نکلی تھی، باقی میں دکاندار سب سے بات چیت کر آئی، سب کے چہرے دیکھ آئی. حضرت فاطمہ نے بتایا کہ تیری آنکھوں کا بھی پردہ ہے. اور وہ روایت وہاں الگ موجود ہے کہ حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ ام سلمہ سے کہا کہ عبداللہ ابن مکتوم نابینا ہے تو پردہ کرو. تو یہ نابینا اس سے پہلے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک دن یہ اس سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر چلے گئے حضور کے ساتھ. تو نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کو لے کے حضور داخل ہوئے تو جناب فاطمہ نے آنکھیں جھکا لی، پردہ کر لیا. تو حضور نے فرمایا بیٹی وہ تو نابینا ہے. تو عرض کرنے لگی حضور مجھے تو نظر آ رہا ہے نا. یعنی حضور نے جو ازواج کو کہا وہ بات کی. جناب فاطمہ کا جو انداز ہے وہ نرالا ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں جناب فاطمہ نے جواب دیا کہ بہترین عورت وہ جسے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے کبھی، وہ بی بی نے بھی کبھی غیر محرم بندہ نہ دیکھا ہو، دیکھا ہی نہ ہو اس نے. یہ پوائنٹ ذرا مشکل ہے، سمجھنے والا ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں میں وہاں سے گردن جھکائی اور بیچ آ کے بیٹھ گیا، بات ابھی جاری تھی. حضور نے فرمایا آتا ہے کسی کو جواب؟ تو کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا. میں نے کہا حضور آتا ہے. تو حضور مسکرا پڑے، فرمایا چل بتا. میں نے عرض کی حضور بہترین عورت وہ ہے
کہ نہ کبھی اسے غیر محرم نے دیکھا ہو نہ اس نے کبھی غیر محرم دیکھا ہو. تو حضرت علی کہتے ہیں شاباش مجھے ملنی چاہیے تھی نا. حضور مسکرا پڑے, کہنے لگے میں نے تو پہلے ہی کہا ہے فاطمہ تو بدعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میں نے تو بڑا پہلے کہہ دیا ہے. تو کہتے ہیں صحابہ میری طرف دیکھنے لگے کہ یہ تو تعریف فاطمہ کی ہونے لگ گئی ہے. تو میں نے کہا کیا کریں, اس محبوب کو بتایا ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی پردہ رکھا ہی نہیں, سارے پردے کھول دیے.